لیکن جب ختم نبوت کے لیے دھرنا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے، اس کے بعد امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے دیا، باقی سارے دھرنے پیچھے رہ گئے۔ اور پھر ان دھرنوں کا ذکر ہوتا رہا۔ پھر بابا جی نے ایک دھرنا اور دھرنا دیا جو ابھی جس کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی کوششوں سے کامیاب ہو گئے۔ اس وقت سارا سیکولر طبقہ بہت شور ڈال رہا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کل ملک میں دھرنوں کا بڑا زور شور۔ خان صاحب نے دھرنا دیا نواز شریف کی حکومت کے خلاف، اور اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی دھرنا دیا۔ اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب ایک دو دھرنے دے چکے تھے، اور اس سے پہلے جماعت اسلامی دھرنوں کے لیے بہت مشہور تھی۔ لیکن جب ختم نبوت کے لیے دھرنا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے، اور اس کے بعد امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے دیا، تو باقی سارے دھرنے پیچھے رہ گئے۔ اور پھر ان دھرنوں کا ذکر ہوتا رہا۔ پھر بابا جی نے ایک دھرنا اور دیا فیض آباد میں، اپنی زندگی سے وصال سے چند دن پہلے، اور واپس آ کے ان کا وصال ہو گیا۔ اور ان کے وصال کے بعد پھر ان کی جماعت نے، ان کے ساتھیوں نے ایک اور دھرنا دیا جو ابھی جس کی گونج سنائی دے رہی ہے، جو وزیر آباد تک گیا، اور وہاں جانے تک الحمدللہ خیر و عافیت سے صلح صفائی کے ساتھ وہ دھرنا ختم ہو گیا، اور معاملات جو ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی کوششوں سے کامیاب ہو گئے۔ اچھا، اس وقت سارا سیکولر طبقہ بہت شور ڈال رہا تھا، دھرنے کے خلاف شور ڈال رہا تھا، علماء کے خلاف شور ڈال رہے تھے۔ اب پھر دھرنے شروع ہو گئے۔ جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہوا تقریباً 16-17 دن ہو گئے کراچی میں، اور وہ دھرنا ہے اپنے بلدیاتی جو انتخابات ہونے والے وہاں، بلدیاتی بل پیپل پارٹی لائی ہے، جس میں پیپل پارٹی نے اختیارات اضلاع کے یا نمائندوں کے بالکل ختم کر دیے ہیں، اور سارے اختیارات جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس، صوبائی حکومت کے پاس چلے گئے۔ اس کے خلاف ساری جماعتیں احتجاج تو پہلے کر رہی تھیں، لیکن اب جب سے جماعت اسلامی دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے دھرنے میں تقریباً تمام جماعتوں کے لیڈران خطاب بھی کر رہے ہیں جا جا کے، تو اسے دیکھ کے ایم کیو ایم کو فکر لگ گئی ہے کہ کراچی کے نمائندے تو ہم، ٹھیکیدار ہم بنتے ہیں، اگر جماعت اسلامی اسی طرح بیٹھی رہی اور جماعت اسلامی باتیں منوا گئی تو ہمارا کیا بنے گا۔ اب کل ایم کیو ایم والے بھی نکل آئے، اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی بھی نکل آئی، جی ڈی اے بھی نکل آئی، ساری اپوزیشن اکٹھی ہو کے جماعت اپنے پیپل پارٹی کے خلاف دھرنا دے رہی۔ پیپل پارٹی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اپنے آپ کو جمہوری ہونے کا، جمہوریت کا چیمپئن کہلانے والے، جمہوریت کے دعوے دار، جمہوری کی رٹ لگانے والے، روز قومی اسمبلی میں آ کے جو منہ میں آئے کہنے والے لیڈر صاحبان پہ جب خود بات آئی، ان پہ آئی ہے، اب وہ تیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات سنیں۔ یعنی 16 دن ہو گیا جماعت اسلامی کے، میرا خیال آج 17واں دن ہوگا شاید دھرنے کو، لیکن وہ بات ماننے پہ نہیں آ رہے۔ ادھر کسی سیاسی قوت کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ادھر دھمکی دے رہے ہیں بلاول صاحب کہ 27 فروری کو ہم وہاں سے لانگ مارچ شروع کریں گے کراچی سے، جو اسلام آباد آ کے ہم دھرنا دیں گے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم 23 مارچ کو آئیں گے۔ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 23 مارچ کو نکلیں گے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ 23 مارچ کو چھوڑ دیں، آپ بعد میں آ جائیں، 23 مارچ کو قومی پریڈ ہوتی ہے تو آپ اس میں خلل نہ ڈالیں۔
مجھے تو دونوں کی گدڑ ببکیاں لگتی تھیں۔ ابھی دھرنے شرنے کا پروگرام اس لیے کہ مولانا بھی مطمئن ہو چکے ہیں الیکشن کے بعد، خیبر پختونخوا کے الیکشن کے بعد، اور جو ان کے عدم اعتماد والا شور ڈالنے والے تھے تقریباً ان کے غبارے سے بھی آواز نکل چکی ہے۔ اب کل ایک اعلان کر دیا پی ٹی آئی نے، اور ان کے ساتھ ایم کیو ایم بھی تھی۔ 27 فروری کا اعلان بلاول نے کیا ہوا ہے کہ ہم سندھ سے اسلام آباد تک آئیں گے۔ اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم گھوٹکی سے کراچی تک لانگ مارچ کریں گے، مارچ بھی کریں گے، دھرنا بھی دیں گے، اور پورا سندھ بلاک کریں گے۔ پی ٹی آئی کے علی زیدی صاحب اور ان کے ساتھ ایم کیو ایم کے خالد صدیقی صاحب اور باقی ان کے جو لیڈر ہیں مل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم 27 کو پورا سندھ کو جانے والے سب رستے، بڑے بڑے روڈ سب بلاک کر دیں گے۔ ادھر بلاول صاحب اسلام آباد بلاک کرنے آ رہے ہیں۔ یہ سارا میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب کسی کو تکلیف نہیں ہے، اب کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر عاشقان رسول ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے دھرنا دینے نکلیں تو اس کی تکلیف ہے بڑی، اور اس کے رستے میں رکاوٹیں، پولیس اور سارے انتظامات اور مار کٹائی اور نقصان بھی کرنے اور برداشت کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ نکلنے نہیں چاہیے۔ ان کے خلاف اب یہ جو دھرنوں کے اعلان، خود وہی برسر اقتدار پارٹیاں جن کو عاشقان رسول کے دھرنوں پہ اعتراض تھا، اب ان کو اپنے دھرنوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ صاحب ذرا اپنی چارپائی کے نیچے، پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منجی دے تھلے ڈنگوری پھیرو، ذرا اپنی چارپائی کے نیچے بھی نظر مارے، اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ یہ آخر کون سی جمہوریت ہے۔ آپ کو اجازت ہو، آپ اپنے اقتدار کے لیے دھرنے دیں، اپنی مخالف پارٹی کو گرانے کے لیے دھرنے دیں، آپ کو اجازت، اور عاشقان رسول کسی ایسے ملک کے خلاف جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے یا خاکے بنائے یا ناموس رسالت پہ بھونکے، عاشقان رسول اس کے خلاف نکلیں یا مطالبہ کریں تو وہ دہشت گرد، وہ انتہا پسند۔ اور آپ پورا ملک بلاک کریں، آپ پورا سندھ بلاک کریں، آپ اسلام آباد بلاک کریں، آپ جو مرضی تباہی مچائیں، آپ ملک کا سارا نظام جام کر دیں، آپ پھر بھی محب وطن، آپ جمہوریت پسند۔ تو آپ ذرا اس پہ غور فرما لیں کہ کیا آپ کا یہ رویہ جمہوری ہے؟ آپ کا یہ رویہ جو ہے کیا ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے جمہوریت کو نافذ کرنے کے لیے، جمہوریت لانے کے لیے، جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے، یا جمہوریت کا راگ الاپنے کے لیے؟ آپ تو اقتدار کے لیے آتے ہیں، ظاہر ہے کرسی مل گئی تو سارا کچھ ٹھیک ہے، ادارے بھی ٹھیک ہیں، عدالتیں بھی ٹھیک ہیں، اور حق کی فتح ہو گئی، انصاف مل گیا۔ کرسی نہ ملی تو سارے ادارے بھی خراب ہیں اور عدالتیں بھی خراب ہیں اور حق کے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ اور عاشقان رسول ناموس رسالت کے لیے، کبھی قرآن کی توہین کہیں ہو گئی اس کے لیے نکلیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے نکلیں تو وہ دہشت گرد۔ یہ قابل غور ہے، اس پہ انصاف فرمائیں، اس پہ غور فرمائیں بار بار، اور جب آپ اس پہ غور فرمائیں گے تو آپ کا دل بھی گواہی دے گا کہ ظالموں کل جا کے اللہ کے حضور جواب بھی دینا ہے۔ یہ جو کچھ تم کھیل کھیل رہے ہو ملک میں، جسے تم جمہوریت کہتے ہو، ملک تمہاری اماں کے جہیز میں تو نہیں آیا کہ تمہارے لیے سارے رستے کھلے، تمہارے لیے سب کچھ جائز، اور دوسرے جن کا مشن ہی مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہے، وہ اگر اپنے مشن کے لیے نکلیں، اس مشن کے لیے جس کے لیے پاکستان بنا تھا، تو وہ دہشت گرد ہیں، وہ انتہا پسند ہیں۔ تو کیا آپ کا یہ رویہ تو نہیں لوگوں کو انتہا پسندی پہ مجبور کر رہا؟ آپ کا یہ رویہ لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کا باعث تو نہیں بن رہا؟ آپ کا یہ رویہ کہیں لوگوں کو مجبور تو نہیں کر رہا کہ وہ آپ کی اس جمہوریت، نام نہاد جمہوریت، نام نہاد پارلیمنٹ کو کہ توق کو اتار گلے سے باہر پھینکیں؟ ذرا اس پہ غور ضرور فرمائیں۔ آپ کو اگر حق ہے تو دوسروں کا حق بھی تسلیم کریں، آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو بھی کرنے دیں۔ جمہوریت تو اسی کا نام ہے۔ فریڈم آف سپیچ آپ کو چاہیے، آپ کو آزادی اظہار رائے چاہیے، لیکن دوسروں کو پاکستان میں اپنے لیے نہیں،
اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے، ختم نبوت کے لیے بولنے کا آپ حق بھی نہیں دینا چاہتے، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ایسی جمہوریت پہ ہزار بار افسوس افسوس۔ اللہ کریم ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس ملک کو حضور کی عزت اور ناموس کے لیے ہمارا جان مال اولاد سب کچھ قربان ہو جائے، اس کے لیے عاشقان رسول کو میں تو اکثر کہہ چکا ہوں، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، کاش فیصلہ کرنے والے جو ہیں وہ خود فیصلے کریں۔ اگر کہیں بے ادبی ہو، قانون حرکت میں آئے، کوئی دوسرا ملک گڑبڑ کرے تو اس کو ہمارا ملک جو ہے وہ بتائے کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، کسی تنظیم کو، عام آدمی کو کسی کو ضرورت پیش نہ آئے۔ لیکن جب سناٹا ہو چاروں طرف، ایوانوں میں بھی سناٹا ہو، اسمبلیوں میں بھی سناٹا ہو، عدالتیں بھی فیصلے وقت پہ نہ کریں، تو پھر عوام الناس جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ان کی غیرت انہیں پکارتی ہے تو وہ تو میدان میں آتے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں اس ملک کی، اس ملک کے اداروں کی، جو ادارے صحیح کام کر رہے ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نظام کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔